بلا ضرورت عمارتیں اور مکانات بنوانا یہ پیغمبرانہ مشن کے خلاف کام ہے۔ ضرورت کے مطابق مکانات بنوائے جائیں۔ آج تو عرب سے لے کر عجم تک سب اسی لعنت میں گرفتار ہے۔ برج خلیفہ بن رہا ہے، بڑے بڑے محلات بن رہے ہیں، کوئی پانی پر بنوا رہا ہے، کوئی پہاڑ میں محل بنوا رہا ہے۔ کافروں کی بات کیا کی جائے، مسلمان بادشاہوں اور حکمرانوں کا یہی عالم ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جس چیز سے آگاہ فرمایا یہی تو ہے، صرف یہ نہیں کہ شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، یہی نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا اتبنون بکل رعین آیۃ تعبثون۔ سلام علی ابراہیم صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، ماہ ذی الحجہ جو کہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، وہ جلد ہی آنے والا ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں ذی الحجہ کے مہینے کی بڑی اہمیت ہے، اور اس مہینے کا خاص تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات سے ہے۔ اب اس تعلق سے ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ احوال و قوائف کو کچھ شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا جائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو بیان کرنے سے پہلے کم از کم اس سے پہلے کے 1500 سال کی ایک اجمالی تاریخ آپ کے سامنے ہونی چاہیے، تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور آپ کی کوششوں اور کاوشوں کا اصل مقصد اور نتیجہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پہلے اولو العزم رسول حضرت نوح علیہ السلام، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں بھیجے گئے، اور پہلے اولو العزم رسول اور پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو ایک طرف تو یہ تھا کہ خدا فراموشی کا زمانہ تھا، یعنی اللہ کو بھول کر لوگ غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے، بتوں کی پوجا شروع ہو چکی تھی، اور دوسری طرف یہ کہ بندگان خدا پہ بہت ظلم و ستم بھی ہو رہا تھا۔ میں نے انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کیا، اور انبیاء کرام کے بعد آج تک کی تاریخ کا مطالعہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر انسان صرف اللہ کو بھولا ہوا ہے، صرف کفر اور شرک کر رہا ہے، تو اللہ نے اجتماعی عذاب نہیں بھیجا ہے، لیکن اللہ کو بھول کر بندوں پر ظلم و ستم بھی انسان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اجتماعی عذاب بھیجا ہے۔ یعنی اگر صرف اللہ کے حقوق کو انسان سلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وقتی طور پہ صرف نظر بھی فرما لیتا ہے، لیکن جب انسان کا خون کرنے لگے، انسان پہ ظلم و ستم کرنے لگے، انسان کو ظلم کی چکی میں پیسنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اجتماعی شکل میں بھی آتا ہے۔ یہ پوری تاریخ انسانیت کا لب لباب آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں ایک جملے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی ہوا کہ ایک طرف شرک اور کفر، اور دوسری طرف اللہ کے بندوں پہ ظلم۔ حضرت نوح علیہ السلام جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا گیا تھا، اس حقیقت کا اعلان فرمایا، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ میں تمہارے لیے بالکل واضح طریقے سے انذار کرنے والا ہوں اور آگاہ کرنے والا ہوں
کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پہلا اعلان یہی تھا، میں نذیر ہوں، اللہ کی طرف سے نذیر بنا کر آیا۔ نذیر کے معنی ہوتا ہے متنبہ کرنے والا، الرٹ کرنے والا، آگاہ کرنے والا۔ تم جو کر رہے ہو اللہ کا حق بھی سلب کر رہے ہو، بندگان خدا کا بھی حق سلب کر رہے ہو، تو اللہ کا عذاب آنے والا، میں الرٹ کر رہا ہوں، متنبہ کر رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں۔ اور کھلم کھلا، مبین کا لفظ بھی ہے کہ واضح طور پر، بالکل کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بالکل واضح طور پر کہتا ہوں کہ اگر اللہ کا کہنا نہیں مانو گے، میری فرما برداری نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ قرآن فرماتا ہے نتیجہ کیا ہوا؟ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے۔ حضرت نوح کی قوم نے حضرت نوح کو جھٹلایا۔ فکذبوا عبدنا، ہمارے خاص بندے کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا، کوئی عام بندہ وہ نہیں تھا۔ بھائی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو تو ہر انسان کہتا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ کہتا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، مگر عبدیت کی معراج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ دے تو میرا بندہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَذَّبُوا عَبْدَنَا، ان لوگوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا جو ہمارا بندہ تھا، صرف ہماری بندگی کرنے والا تو اسے جھٹلا دیا۔ اور وَقَالُوا مجنون، اور کہا کہ یہ تو پاگل ہے۔ انبیاء کرام کو ہمیشہ پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری کائنات کی دانائی اور حکمت اور دانشوری جن کے لفظ لفظ پر قربان ہے، ان کو بھی لوگوں نے مجنون کہہ دیا، پاگل اور دیوانہ کہہ دیا۔ حضرت نوح کو بھی کہا وقالوا مجنون وازدجر، بری طرح انہیں جھڑک دیا گیا۔ جس کے دروازے پر جا کے تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، چلو ہٹو، نکلو ہماری محفل سے، نکلو ہمارے علاقے سے، نکلو ہماری بستی سے، ہمارے گھر کے پاس نکل جاؤ، دروازے سے باہر چلے جاؤ، اس طرح جھڑکتے گئے۔ ایک طویل عمر حضرت نوح علیہ السلام نے پائی اور اسی طرح لوگوں کے سامنے پیغام اسلامی پہنچایا۔ لیکن جب دیکھا کہ اب یہ سدھرنے والے نہیں، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو اپنے رب کو پکار کر کہا، دعا کی، اے رب میں مغلوب ہو گیا، ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا، اتنا ستم کیا کہ میں مغلوب ہو گیا، فانتصر، تو انتقام اور بدلہ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام بیتاب ہو گئے، بے اختیار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب میرا بس نہیں چل رہا ہے، یا اللہ تو ان سے بدلہ لے لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ وفجرنا الارض عیونا، ہم نے ساری زمین کو گویا ابلتا ہوا چشمہ بنا دیا کہ جدھر سے دیکھ رہے ہو چشمہ ابل رہا ہے پانی کا۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ آسمان سے بھی بارش ہو رہی ہے، زمین سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، اور سارے کے سارے لوگ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اسی کو طوفان نوح کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی نسل سے ایک قوم ظہور پذیر ہوتی ہے جس کا نام ہے قوم عاد۔ ارم حضرت نوح کے پوتے کا نام ہے، ارم ذات العماد۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ قوم ارم ہے جو بڑے بڑے ستونوں والی قوم تھی، ان کا بھی یہی معاملہ، اللہ کو بھی فراموش کر چکے تھے اور بندوں پر ظلم بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم نوح کے پاس حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے، قوم عاد کے پاس حضرت ہود علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے، اور اس زمانے کے لحاظ سے اپنے فن میں، اپنی سعادت میں، اپنے معاشرتی نظام میں بہت پختہ تھی۔ اونچی اونچی بلڈنگوں بنانے میں ان کا اس زمانے میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ پہاڑوں پر جہاں بھی اونچی جگہ دیکھتے تھے وہاں کوئی عمارت ہو جاتی تھی، صرف دنیا پرستی میں وہ ڈوبے ہوئے تھے۔
محل پر محل بن رہا ہے. اس زمانے کے لحاظ سے بہت مضبوط اور بڑے سنگلاخ قسم کے آہنی قسم کے قلعے یہ تعمیر کرتے تھے, محلات بناتے تھے اور اسی میں وہ ڈوبے ہوئے تھے. حضرت ہود علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اتبنون بکل رعین آیتا تعبثون وتتخذون مصانع لکم لعلکم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. کیا تمہارا یہ حال نہیں ہے کہ جہاں بھی اونچی جگہ پاتے ہو تو بلا وجہ یادگار کے طور پر عمارتیں بنا لیتے ہو؟ تعبثون کا لفظ ہے عبث, بلا وجہ, بلا سبب, بلا ضرورت, یعنی بلا ضرورت عمارتیں اور مکانات بنوانا یہ پیغمبرانہ مشن کے خلاف کام ہے. ضرورت کے مطابق مکانات بنوائے جائیں. آج تو عرب سے لے کر عجم تک سب اسی لعنت میں گرفتار. برج خلیفہ بن رہا ہے, بڑے بڑے محلات بن رہے ہیں, کوئی پانی پر بنوا رہا ہے, کوئی پہاڑ میں محل بنوا رہا ہے. کافروں کی بات کیا کی جائے, مسلمان بادشاہوں اور حکمرانوں کا یہی عالم ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جس چیز سے آگاہ فرمایا یہی تو ہے. صرف یہ نہیں کہ شرک کرتے ہو, کفر کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, یہی نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا اتبنون بکل رعین آیتا تعبثون, کیا ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار کے طور پر عمارت بناتے ہو, پھالتو ہو, بلا سبب بناتے ہو, بلا وجہ. رہنا نہیں ہے, ایک کے علاوہ 10 عمارتیں بن رہی ہیں. تعبثون, عبث کے طور پر, لایانی طور پر, پھالتو طریقے سے بنوا رہے ہو, یہ غلط چیز. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے, حضرت ہود علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے. جن چیزوں سے منع کیا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ بلا وجہ عمارتیں مت بنواؤ. اس لیے کہ آدمی پھر دنیا پرستی میں پوری طرح ملوث ہو جاتا ہے, اس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہو جاتی ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, اپنے لیے خوب محلات بنوا رہے ہو, قصر بنوا رہے ہو, عمارتیں اور بلڈنگیں بنوا رہے ہو. لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, گویا تمہیں ہمیشہ دنیا ہی میں رہنا ہے. ارے جہاں تک رہنا ہے تمہیں اور تمہاری اولاد کو اتنا بنوا لو, یہ مت سوچنا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں دنیا میں رہنا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظالمانہ طریقے سے ہاتھ ڈالتے ہو. اگر کوئی تمہارا محکوم ہے, کوئی ماتحت ہے, کوئی تمہارے زیر نگی ہے, تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کر رہا ہے, تو تم اس کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہو. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ, اللہ سے ڈرو, میری پروید کرو, میری فرما برداری کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ, اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں وہ سب مہیا کیا جس کو تم جانتے ہو. کیا کیا مہیا فرمایا؟ قرآن فرماتا أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ, تمہیں جانور دیے, تمہیں بال بچے دیے, تمہیں باغات دیے, ان باغات کو سرابی کے لیے چشمے تمہارے لیے پیدا کر دیے. یہ سب اللہ نے مہیا کیا, اس اللہ سے ڈرتے رہے. لیکن ہوا کیا, ان لوگوں نے بھی اپنے نبی کی باتوں پہ دھیان نہیں دیا. پھر حال کیا ہوا؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. جب ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تو پھر عالم یہ ہو گیا فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, شدید طوفانی آندھی اللہ تعالیٰ نے چلا دی, اسی سے یہ تباہ و برباد ہو گئے. اتنی طوفانی آندھی. آج سائیکلون آتا ہے تو پوری دنیا میں ایک واویلا مچ جاتا ہے, الرٹ کر دیا جاتا ہے پہلے سے. اگر اس زمانے میں سائنسی ترقی نہیں تھی, اچانک طوفانی آندھی آئی, پورا کا پورا علاقہ تہس نہس ہو گیا. ان لوگوں کو بڑا ناز تھا اپنے مکانات پر, پہاڑوں پہ پتھروں کے مکانات اور محلات بناتے تھے, بڑا ناز تھا. سب کے سب ختم ہو گئے, تہس ناس ہو گئے, کوئی بچانے والا نہیں رہا. فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, نہایت شدید طوفانی آندھی کے ذریعہ انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا. سَخَّرَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا, یہ آندھی اور طوفانی آندھی 7 رات 8 دن تک مسلسل چلتی رہی. 4-5 گھنٹے تک سائیکلون طوفان آتا ہے, اور اگر الرٹ نہ کیا جائے تو لاکھوں لاکھ لوگ تباہ ہو جائے.
مگر یہ طوفانی آندھی 7 رات 8 دن تک مسلسل چلتی رہی اور پھر عالم کے فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اگر تم اس زمانے میں ہوتے تو دیکھتے کہ تمام لوگ زمین پر پچھلے پڑے ہیں، جیسے ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دیتا ہے زمین پر، یوں ہی چاروں شانے چت پڑا رہتا ہے، اسی طرح لوگ چاروں شانے کہنہم اعجاز نخل خاویہ. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے زمین پر پڑے. درخت گر جاتا ہے آدھی طوفان میں، زمین میں پڑے رہتے ہیں لمبے لمبے درخت، کھجور کے درخت زمین پڑے ہیں، اسی طرح وہ بڑے لمبے ہوتے تھے، بڑے دراز تھے، بڑے جسیم اور لحیم شہیم ہوتے تھے. آج کل کے پہلوان ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے. سب کے سب زمین پر پڑے ہوئے ہیں، دم نہیں ہے، جان نہیں ہے، روح نہیں ہے، مردہ لاشا پڑا ہوا ہے. گویا ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کے سب درخت ہیں کھجور کے جو اکھاڑ کر زمین پر ڈال دیا. فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. کیا تب ان کی کوئی یادگار دنیا میں پاتے؟ یہ سوچتے تھے کہ ہماری یادگار باقی رہ جائے گی، یہ پہاڑ سے تراشے ہوئے محلات، یہ ہمارے قصر، یہ بلڈنگیں، یہ سب باقی رہیں گی. کیا تم کوئی باقی ان کا پاتے ہو؟ کوئی نشانی اور یادگار پاتے ہو؟ آج نام و نشان ان کا نہیں. یہ سارے علاقے یہ عرب اور اس کے اطراف کے واقع تھے جہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا. قوم عاد کے بعد قوم ثمود کا زمانہ آتا ہے. ان کا بھی یہی حال، کفر و شرک بھی کرتے تھے، اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم بھی کرتے تھے. جو مالدار طبقہ ہوتا تھا غریب کو زیر نگی رکھتا تھا، ستاتا تھا، ظلم کرتا تھا اور ظلم کی چکی میں انہیں پیسا کرتا تھا. ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. قرآن مجید میں دیکھیں گے جہاں قوم عاد کا تذکرہ آتا ہے، ساتھ ہی ساتھ قوم سمود کا بھی تذکرہ آتا ہے. جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنا پیغام الہی پیش کیا تو صرف جو غریب طبقہ تھا وہی ایمان لایا. امیر طبقہ اور یہ فن صناعی میں پہلے طبقہ یعنی آج سے بھی آگے تھا، ان کا بھی یہی کام تھا. پورے پہاڑ کے حصے کو تراش کے اس کے اندر سے محل بناتا تھا، اندر سے کھوکھلا کر لے، اس کے اندر رہنے کا پورا انتظام، مینارے بناتے تھے، ستون بڑے بڑے بناتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جو انبیاء آتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں کوئی معجزہ دیتا تھا. آپ کے پاس کوئی معجزہ؟ کیونکہ پہاڑی علاقہ تھا، اسی قسم کا انہیں معجزہ چاہیے تھا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور پہاڑ کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی پیدا فرمائی. پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی اور یہ اونٹنی ایسی لہیم و شہیم تھی کہ دنیا میں اس اونٹنی کا جواب نہیں. کافی لمبی، کافی چوڑی، جو دیکھتا تھا دنگ رہ جاتا تھا. معجزاتی اونٹنی. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس کا بہت لحاظ کرنا، ظلم مت کرنا، بدسلوکی مت کرنا. ایک روز تمہارے جانور پانی پیئیں گے ان تالاب و چشموں سے اور ایک دن یہ میری اونٹنی پیے گی. اور جس دن یہ اونٹنی کی باری ہوتی تھی تو پورا تالاب خالی ہو جاتا تھا. اتنی بڑی، اتنی لمبی چوڑی یہ اونٹنی تھی. لیکن ہوا کیا؟ ان لوگوں نے اس اونٹنی کو بھی شہید کر دیا جو اللہ تعالیٰ کے معجزاتی اونٹنی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی اپنا عذاب نازل فرمایا اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. ایک چنگھاڑ کی آواز آئی جیسے وسفوٹ ہو گیا ہو. صرف ایک صیحۃ واحدہ کا لفظ قرآن مجید میں آیا، ایک زور کی آواز آئی، چنگھاڑ کی آواز، پوری کی پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی. قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود. حضرت نوح علیہ السلام آئے، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام آئے قوم عاد کے پاس، پھر حضرت صالح علیہ السلام آئے قوم سمود کے پاس، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں مبعوث بنا کر بھیجے گئے. اس زمانے میں بھی لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی آتے رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر آتے رہے ہیں، اللہ کے رسول آتے رہے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کو لوگ فراموش کر چکے تھے. ان فراموش کردہ تعلیمات الہیہ کو اثر نو لوگوں کو یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم کو اتنا ہماگیر اور عالمگیر بنا دیا کہ آج یہ عالم ہے کہ دنیا کے 3 بڑے آسمانی مذاہب اپنا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں.
عیسائی آج دنیا میں سب سے زیادہ ہے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معتقد ہے، اس لیے کہ وہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد میں نسلاً. پھر اس کے بعد عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نسلاً وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہیں. اور یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں اور حضرت موسیٰ بھی نسلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. اور ہم سب آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نسلاً تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. تو دنیا کے 3 عظیم مذاہب اسلام، مسیحیت اور یہودیت، ان تینوں کے ماننے والے کا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ عیسائی صرف حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہیں، ان کی کوئی یادگار باقی نہیں. یہودی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، ان کی یادگار کو باقی نہیں رکھا. لیکن مسلمان ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معتقد ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کی یادگار بھی باقی رکھی ہے. اور 2 اہم یادگاریں، ایک عظیم یادگار حج کی صورت میں ہے اور ایک عظیم یادگار قربانی کی صورت میں. اللہ تعالی ہم سب کو آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، حضرت ابراہیم کی سیرت پر، تمام انبیاء کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.